ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے انگوروں کے 2 شاندار باغات عطا فرمائے۔ ان باغات کے چاروں طرف کھجور کے طاقتور اور لمبے درختوں کی باڑ لگی ہوئی تھی تاکہ باغات ریت اور آندھی کے طوفانوں سے محفوظ رہیں۔ دونوں باغات کے درمیان کھیت بھی تھے جن سے کھیتی پیدا ہوتی۔ دونوں باغات کے بیچ سے نہر جاری تھی، گویا آب پاشی کا بھی بہترین انتظام تھا۔ سال ہر سال سے دونوں باغات کثرت سے پھل پیدا کرتے تھے اور کبھی ان کے پھل اور پیداوار میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ وہ شخص اللہ کی ان نعمتوں میں مگن، خوش و خرم اور مطمئن زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن اس باغ والے کا ایک غریب درویش دوست باغ والے سے ملاقات کرنے ان کے گھر آیا۔ باغ والا اپنے دوست سے مل کر بہت خوش ہوا اور اپنے دوست کو اپنے شاندار باغ کی سیر کرانے کے لیے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ دونوں باغ کی طرف چلنے لگے۔ وہ راستے میں ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ جب دونوں دوست باغ میں داخل ہوئے تو باغ والا شخص اپنے درویش دوست سے کہنے لگا کہ یہ باغ میری بہترین منصوبہ سازی اور محنت کا نتیجہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ باغ والے نے اپنے مال و دولت پر تکبر کرتے ہوئے اپنے دوست سے کہا کہ میں تم سے کہیں زیادہ طاقتور، مالدار اور شان و شوکت والا ہوں۔ وہ اپنے باغ پر فخر کرتے ہوئے مزید کہنے لگا کہ میرا خیال ہے کہ یہ باغ کبھی بھی برباد نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی قیامت قائم ہوگی۔ بالفرض اگر قیامت قائم ہو بھی گئی اور مجھے اللہ کے پاس واپس جانا بھی پڑا تو میرے اندر کوئی تو ایسی خاص بات موجود ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس دنیا میں اتنا کچھ دیا ہے۔ یقیناً اسی خاص خوبی کی وجہ سے اللہ نے مجھے آخرت میں اس سے بھی زیادہ دینا ہے، اور تم یہاں پر بھی غربت میں مبتلا ہو اور آخرت میں بھی ہر چیز سے محروم ہی رہو گے۔ جب وہ دونوں باغ میں ٹہل رہے تھے تو باغ والے کو اس کے درویش دوست نے سمجھاتے ہوئے جواب دیا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کسی کو خوش کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تم نے یہ بھی کیوں نہ کہا کہ یہ باغ اور دولت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ تم نے تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس باغ کو اپنی محنت اور منصوبہ بندی کا نتیجہ قرار دیا، گویا تم نے اللہ کے فضل و کرم کا بالکل ہی انکار کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور تمہیں نطفے سے پیدا فرما کر پورا انسان بنایا، یعنی ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کی سلامتی کے ساتھ تمہیں پیدا فرمایا اور تمہیں ہر طرح کی معذوری سے بچایا، تمہیں تو اس اللہ کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ میں تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا پروردگار سمجھتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے محض اپنے فضل و کرم سے ہر خیر عطا فرماتا ہے۔ میں اسی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور کسی اور کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ درویش دوست نے باغ والے کو سمجھایا کہ دنیا کا مال و اسباب تو انسان کی آزمائش اور امتحان کے لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے یا اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دے کر آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ درویش دوست نے کہا کہ اگر تمہارا خیال ہے کہ مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے بھی زیادہ مال اور اولاد عطا فرما دے۔ درویش دوست نے باغ والے کو ڈرایا کہ ممکن ہے کہ جس باغ پر تمہیں اتنا غرور ہے، اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو کر تمہارے اس باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے اور اس باغ کو صاف چٹیل میدان بنا دے۔ درویش دوست نے مزید سمجھایا کہ ذرا سوچو، اگر اللہ تعالیٰ اس باغ کے پانی کو خشک کر دے تو تم کہاں سے پانی تلاش کر کے لا سکو گے اور تمہارا سارا باغ سوکھ کر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں۔ باغ والے پر اس مخلص دوست کی نصیحتوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور اس کے باغ پر اللہ کے حکم سے آسمان سے ایک آگ آئی جس نے سارا باغ جلا ڈالا۔ وہ شاندار باغ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ باغ والا اپنے باغ کی تباہی اور بربادی کو دیکھ کر بہت پچھتایا اور ہاتھ ملتے رہ گیا۔ اس کی منصوبہ بندی، محنت اور سرمایہ کاری سب برباد ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اس تباہی سے نہ کوئی گروہ اسے بچا سکا اور نہ ہی وہ اس بربادی کا کسی سے بدلہ لے سکا۔ ہمیں ہر خیر اور بھلائی کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے۔
تجویزات، محنت اور اسباب پر نہیں بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقت میں اور مستقلاً مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی نعمتیں جب چاہے ہم سے واپس لے سکتا ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے جس میں ہر لمحہ مختلف انداز سے ہمارا امتحان ہوتا رہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں یا فرما برداری۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں پر تکبر نہیں بلکہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔